کا غربت بھی ہے، اس کے علاوہ لیک آف فیسلٹیز میں مانوں گا وہ بھی ہے. ہمارے پاس اسکولز اس تعداد میں موجود نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. اسی وجہ سے ہم تھوڑا آؤٹ آف باکس جو ہیں سلیوشنز ان کی طرف جا رہے ہیں. اور جو میں نے وہ آپ کو ٹیچ دا ورلڈ کے ساتھ ہمارا ڈیجیٹل لرننگ کا پروگرام ہے، وہ اسی لیے کہ اگر کوئی بچہ نارملی 5 سال کی عمر میں اسے اسکول جانا چاہیے، وہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اگر آپ ڈالتے ہیں 5 سال کے بچوں کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اور وہ بچہ جو جاتا ہے ان کے لیے بھی ایک مسفٹ ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. تو ان کو پڑھانے کے لیے ہم نے وہ ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام، تاکہ وہ 8 سال کے بچے کو ہم منیمم ٹریننگ دے سکیں. اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، وہ سارے 5 سال کے نہیں، وہ 5 سال سے بڑی عمر کے ہیں جو بچے. تو ان کے لیے یہ، اور جیسے میں نے کہا وجوہات کافی ہیں. غربت ہے کافی جو کہ قانون کے خلاف ہے، لیکن والدین اپنے بچوں کو کام کاج پہ بھی لگا دیتے ہیں، اسکول گوئنگ بچوں کو، وہ بھی ایک قانون کی خلاف ورزی ہے. کل تو میں جب تھا تو لوگوں نے کافی سخت قسم کے قوانین اور اقدامات کی بات کی تھی کہ مینڈیٹری رکھیں کہ اگر بچے کو ماں باپ والدین اسکول میں نہ بھیجیں تو ان کو سزا ہو اگر وہ. لیکن کافی سوشل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں. غربت ایک وجہ اور فیسلٹیز دونوں چیزیں. اچھا شاہ صاحب، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہر شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چوراہے پہ چھوٹے بچوں سے بھیک منگوائی جا رہی ہے، تو حکومت اس طرف جو ہے کوئی کارروائیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتی؟ نہیں جی، بالکل اس پہ کارروائی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا انفارچونیٹلی یہ بڑی مافیاز جو ہیں یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ سخت ہدایات ہیں اور اس پہ جہاں پہ ہوتا ہے. پھر جیسے میں نے کہا کہ کافی سوشل ایشوز آ جاتے ہیں ہمارے پاس غربت کی وجہ سے، لیکن یہ اگین یہ انلیگل ہے چھوٹے بچوں سے کام کرانا. اور کوئی سوال نہیں تو میں جواب دیتا ہوں. میں بتاتا ہوں. دیکھیں اسی وجہ سے حکومت سندھ نے اور ابھی ریسنٹلی آئی تھنک 95,000 ٹیچرز ریکروٹ کیے ایک وقت میں، اور یہ سارے کے سارے ہم نے کمپیٹیٹیو IBA کی ٹیسٹنگ سروسز کے بعد امپلائی کیے ہیں. یس یہ ایشو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں آئے دن ٹیچر سڑکوں پہ نکلے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی دھرنا دیے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کی پرائمری رسپانسبلٹی بچوں کو پڑھانا ہے، اور حکومت کی یہ رسپانسبلٹی کہ ان کے لیے فیسلٹیز پیدا ساری مہیا کریں. تو آپ کا یہ سوال بالکل اس حساب سے درست ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ ہم اس کو بڑا سیریس لیتے ہیں، اور اس پہ سخت ہدایات بھی ہیں. چائلڈ ابیوز کیسز پہ خاص طور پہ، اور کئی بار میں نے پتہ ہے کہ جب پتہ چلتا ہے تو سخت ایکشن لیا ہے، اس کی پروزیکیوشن کی ہے. ہمارا انفارچونیٹلی میں اس کو مانوں گا پروزیکیوشن بھی ویک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ایسا ہے کہ وہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی. پھر میں کسی اور ڈائریکشن میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ یہ جو سوشل ایشوز کے کیسز ہیں ان کو جوڈیشری وہ امپورٹنس نہیں دے رہی تھی. اس وجہ سے پھر ان کو 50,000 کیسز جو پینڈنگ ہو گئے تھے، یہ وہی وجہ ہے. تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہمارے معاشرے کا سوشل فیبرک خراب کرتی ہو، اور کوئی بھی ایسا ملزم ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سخت سزا ملے گی، اور جب تک وہ سزا سے نہیں ڈرے گا وہ آگے اس ٹائپ کے کام نہیں وہ باز نہیں آئے گا کرنے سے. تو ہم نے بالکل یہ ایگزامپل بنانا ہے. بڑا اچھا آپ کے سوال ہے. وہ ہم سیلف ڈیفینس کے علاوہ ہم اگین ہمارا پہلا صوبہ ہے جو کہ بچوں کو لائف سکلز کی ٹریننگ دیتا ہے، گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ، اور اس طریقے سے تاکہ بچوں کو خود ہو. یہ اگین صوبہ سندھ جس پہ کافی کچھ لوگ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہم آلریڈی اس پہ کام
کیا ہوا ہے کرنے کا.